ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف عائشہ صاحب میں اس بات پہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہماری پریورٹی ہو، ہماری ترجیح ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں۔ ہماری ترجیح ہے میں آپ کو چھوٹا کروں، آپ مجھے چھوٹا کریں، میں آپ کے نبی کو سچا جھوٹا کہوں، آپ میرے نبی کو سچا جھوٹا کہیں، ہم ان ترجیحات میں پڑ گئے اور وہ کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ اگر میری اور آپ کی ترجیح یہ ہوتی کہ سیرت رسول کو نافذ کرنا ہے میں نے اپنے پہ، تو ہم کامیاب کیوں نہ ہوئے ہوتے؟ بلال بھائی یقیناً کما حق ہو تو ہم شاید جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں کر سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر مجموعی طور پہ دیکھیں ہم بے شک جتنے بھی گناہ گار کیوں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کی بات کرتا ہوں، 22 کروڑ پاکستانیوں میں، مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سوائے اللہ کے کسی کی پوجا نہیں کرتے؟ تو یہ عقیدہ توحید ہمیں کہاں سے ملا؟ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم نے سیکھا نا۔ اس میں ایک تبدیلی شامل کریں شاہ صاحب، دیکھیے کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ کریکٹر ڈیولپ نہیں کرے گی۔ کریکٹر ڈیولپ پتہ کیا کرے گا؟ جب یہ نظام کے طور پہ نافذ ہوگا۔ جی میں اگر مجھے 1.5 منٹ آپ دے دیں اس پہ، نماز کی آپ نے بات کی نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ پوری سوسائٹی کی بدلتی نماز۔ اور آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں، کسی مسلک کے مسلمان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نماز اس طرح کیوں پڑھتے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہتا ہے کہ میرا جذبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں اسی انداز سے نبی پاک نماز پڑھتے تھے۔ ہر مسلمان کی نماز کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جھلک دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ نماز پڑھتا ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں شاہ صاحب، میں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اپنے بچپن کے دوست کو بخاری شریف کی حدیثیں دکھائی کہ یہ رسول کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، امام حنبل کے قول دکھائے، بیٹھ کے اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے اس کے بزرگان اس کو بتاتے تھے۔ میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، وہ اس لیے کہ وہ نہیں چھوڑتا کوئی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بزرگوں نے جس انداز سے مجھے نماز سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز پڑھتے تھے۔ جذبہ سب کا ایک ہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان گناہگار ہونے کے باوجود، علم میں کمزور ہونے کے باوجود جذبہ الحمدللہ، کیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو فالو کر رہے ہیں، بابوں کو فالو کر رہے ہیں یا سنت رسول فالو کر رہے ہیں؟ سنت رسول ہماری منزل ہے، وہی ہمارا ہدف ہے۔ ہر ایک اپنے اساتذہ کے ذریعے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس اساتذہ نے مجھے جو انداز سمجھایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح تھی، آقا کی حدیث اس طرح تھی، وہ جذبہ وہی ہے۔ حدیث دیکھنے کے باوجود بھی، پڑھنے کے باوجود بھی، اگر انسان تحقیق کرتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے صحیح حدیث ہے، تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہم اس کے پھر پابند ہیں۔ ہے یہ طریقے عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی وسلم۔ تو یقیناً بحیثیت مسلمان ہم اس کے پابند ہیں۔ باقی رہا کردار کریکٹر کی بات، میں یہ بات جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے شروع کر رہے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں، جی میں جمیل صاحب سے بات کر لوں۔ جمیل بھائی اس بات پہ ذرا آئیے گا کہ اگر ترجیحات ہوں تو انسان وہ اچیو کرتا ہے جو کہ کرنا ہے۔ کیا ہماری ترجیحات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا ہے یا اس طرح سے چلنا ہے جس طرح سے ہماری مسالک ہمیں سمجھاتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلے، بلال بھائی جب تک ہر شخص وہ پورا نصاب نہ پڑھ لے وہ اس وقت تک جان نہیں سکتا، لہٰذا لا محالہ اسے اسی کی طرف جانا ہوگا جس نے وہ پورا نصاب پڑھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انجینئر کے پاس جو ہے اپنی جناب نزلے کی چھوٹی سی دوائی بھی لینے چلے جائیں، یا ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ آرکیٹیکٹ کا نقشہ بنا دو۔ آپ کو جانا پڑے گا، یا خود پڑھیے اور خود پڑھیے، جستجو کیجئے، باقاعدہ پورا نصاب پڑھیے جس طرح میڈیکل سائنسز پڑھتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو اجازت دینا کہ ایک انجینئر یا ڈاکٹر جو ہو وہ نصاب دینی پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتا ہے سر، کیوں نہیں، وائی ناٹ، بالکل اس کا حق ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ بلال بھائی دیکھیے یہ دین ہے، اس میں آپ نے نماز کی بات کی، نماز کے جو واجبات اور فرائض ہیں آپ دیکھ لیے کسی بھی مسلک میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم سب تھوڑا بہت اگر مستحبات میں کوئی اس نے ہاتھ یہاں باندھا میرے رسول کی یہ بھی سنت، کسی نے ہاتھ چھوڑا میرے نبی کی یہ بھی سنت، کسی نے رفع دین کیے تو میرے نبی کی کچھ عرصے یہ بھی سنت، تو وہ ساری احادیث مبارکہ مل جائیں گی۔ لیکن جو آخری زمانہ جب دین مکمل ہوا اس کی
جی ہاں، اس کو جب لائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی پرائرٹیز، کوئی ابتدائی زمانہ لیتا ہے، کوئی درمیانہ لیتا ہے، کوئی آخری لیتا ہے. مستحبات یہ گلدستہ ہے حضور کی اداؤں کا. گلدستے کے اندر یہ آخری والی جو تبوک والی حدیثیں ہیں جو کہ ان صحابہ نے دیں، ان کے اوپر کچھ درمیان اور کچھ اول میں جاتے ہیں، تو ان میں سے افضل کون سی ہونی چاہیے، درمیان، شروع یا آخر؟ دیکھیں میں آپ سے کہوں سب سے آخر جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ دین اس میں اس وقت جو ہے کمپلیٹ ہو رہا تھا اور دین اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا تھا. وہ یقینی طور پر اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا نصاب لے کر جو آخری زمانہ تھا اسی کے ذرا مرتب کیا. لیکن خیر میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. میں یہاں پر بلال بھائی آپ کی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہاں پر ہمارا المیہ کیا ہے، فرقہ واریت کس طرح پھیلتی ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی ڈاکٹر نے فرقہ نہیں پھیلایا، کسی انجینئر نے نہیں پھیلایا، کسی آئی ٹی پروفیشن فرقہ پھیلایا ہے علماء کرام نے. اور علماء کرام نے بھی نہیں، ملا نے پھیلایا ہے، علماء نما لوگوں نے پھیلایا ہے جو دراصل مصلح بن کر آتے ہیں. انہوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمانے کو پڑھانے کی چل نکلے. صاحب اگر آپ چاہتے ہو کہ میں بدل جاؤں، وہ بدل جائے، تو پہلے مجھے خود کو بدلنا پڑے گا. ہم نے خود کو بدلا نہیں اور چلے ہیں زمانے میں انقلاب لانے کے لیے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. پہلے اپنے آپ میں نرمی پیدا کرو، پھر عفو درگزر پیدا کرو، اور پھر جا کر تبلیغ کے لیے جاؤ. کہ جاہل مل پتہ نہیں جائے ہم تو اس سے کیسی اعراض بات کرو. کرتے ہیں جیسے کہ نرمی پیدا کریں لہجے میں. میں نے بہت سے اپنے علماء کرام سے یہاں پوچھا کہ ہم کیوں سخت مزاج ہیں. انہوں نے کہا موضوع کے مطابق آواز کو اونچا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس پہ روایتیں سنا دی. میں پھر چپ ہو گیا. اب میں تو کسی کو یہ کہنا کہ علماء سو اور علماء حق کون ہے، یہ تو دور کی بات ہے. میں تو یہ بھی نہیں علماء کرام سے کہہ سکتا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا جو ہے، زبان کا استعمال جو ہے، لفظوں کا چناؤ جو ہے، وہ سیرت رسول پاک. وہ مجھے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا دیں گے جس میں وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کہہ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، موضوع کا مطابق آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جب جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں ہم چیزوں کو، تو ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں، انجینئر صاحب ایک ہے محمد علی، وہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں، علماء کرام بھی رکھتے ہیں. لیکن غور کیجئے گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو لے لیجئے، چاہے مولانا مودودی صاحب کو لے لیجئے، یہ مدارس کے طالب علم نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں نے جس طرح دین پھیلایا اور جس طرح انہوں نے پازیٹیو کنیکٹیوٹی جوڑنے کے لیے درخواستیں کی، ویسا اور ہمیں بہت چیدہ نظر آتے ہیں لوگ.